حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے لوگوں نے پوچھا کس چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا علاج کیا گیا تھا۔ غزوہ احد میں میرے نبی کے خود کی کڑیاں جو چہرہ اقدس میں کھپ گئی تھیں، ان کو جب نکالا گیا تو گہرا زخم بن گیا تھا، وہ نکل نہیں رہی تھیں، کڑیاں جو تھیں نا خود کی اتنی زیادہ اندر تک کھپ گئی تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو کھینچنا چاہا تو نہیں نکل رہی تھی، پھر انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے دانتوں سے پکڑ کے اس کو کھینچے، ٹھیک ہے، کیونکہ تب ظاہر ہے وہ سرجری کا تو دور تھا نہیں، ایسے ہی نکالا جاتا تھا زخموں سے، تیروں کو، تلواروں کے زخموں کو، یا کوئی بھی ایسا چیز ہوتی تھی۔ تو پھر فرماتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے عرض کی ابو بکر صدیق سے یہ سعادت انہیں حاصل کرنے دیجیے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑا اور ایک ہی بار میں نکال دیا، اس کوشش میں ان کے دندان جو تھے وہ ٹوٹ گئے تھے، ہلکے ہلکے سے، پورے نہیں ٹوٹ گئے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح ویسے ہی خوبصورت صحابی تھے، اور جب یہ دندان ان کے ہلکے سے ٹوٹ گئے، نبی کے زخم، نبی کے خود کی کڑیوں کو کھینچتے ہوئے، تو وہ اور بھی زیادہ جاذب نظر لگتے تھے جب مسکراتے تھے، یعنی اور زیادہ پرکشش ہو گئی تھی ان کی مسکراہٹ، اور وہ اس پہ فخر کرتے تھے، میرے دانت میرے نبی پہ قربان ہوئے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھتے تھے کہ نبی پاک کا وہ زخم پھر کیسے ٹھیک ہوا تھا، ٹھیک ہے، ہر شخص، یعنی یہ وہ صحابی ہیں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ جو مدینہ میں سب سے آخر میں دنیا سے رخصت ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ تو وہ بولے کہ اس کا جاننے والا مجھ سے زیادہ اب کوئی باقی نہیں رہا، کیونکہ اس وقت صحابہ اکرام دنیا سے رخصت ہو چکے ہوئے تھے اور یہ سب سے آخر صحابی تھے، اور غزوہ احد میں ان کی عمر تقریباً 10 برس تھی، 5 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، ہجرت سے 5 سال پہلے 5 ہجری میں یعنی جو ہے یہ غزوہ احد میں پہنچے، تقریباً 10 برس کی عمر تھی، اور فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت امیر المومنین اپنی ڈھال میں پانی لے کر آتے، فرماتے ہیں پھر سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے چہرہ انور سے خون دھوتی تھیں، لیکن خون بند نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی پانی بھر بھر کے لا رہے ہیں، پتہ ہے کبھی خون بہ رہا ہو تو اس پہ پانی بہا دیں تو وہ رک جاتا ہے، پانی میں دھو لیں، تو ڈھال میں پانی بھر کے لاتے تھے، حضرت فاطمہ دھو رہی تھیں لیکن خون نہیں رک رہا تھا، پیچھے سیدہ فاطمہ چہرے سر اقدس سے اوجھڑی اتار رہی تھی، یہاں چہرے سے خون دھو رہی تھی، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ اپنے والد کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ پھر ایک چٹائی لائی گئی، اس کو جلایا گیا، ازغر گھاس کی وہ چٹائی تھی، اس کو جلا کے اس کی راکھ اس خون بہتے ہوئے پہ لگائی گئی، یعنی اس پہ رکھی گئی زیادہ مقدار میں، جس سے خون بند ہوا۔ تو یہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم کے بھرنے کی، کہ اس طرح پھر بعد میں وہ زخم آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا چلا گیا۔